سورہ بقرہ آیت نمبر 188۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم نہ کھاؤ اپنے مالوں کو اپنے درمیان ناحق طریقے سے، یا تم نہ کھاؤ آپس میں مالوں کو ناحق طور پر، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور تم جھوٹے مقدموں کو حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ کھائے تم میں سے کوئی ایک گروہ لوگوں کے مالوں کو گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو، علم بھی رکھتے ہو۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے روزہ اور روزے سے متعلق مختلف قسم کے احکامات کو بیان کیا۔ گویا کہ یہ جو رکوع ہم تلاوت کر رہے ہیں، اس میں اکثر حصہ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے مسائل کے متعلق گفتگو کی۔ اب حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے جہاد اور اس کے ساتھ ساتھ حج بیت اللہ، اس کے متعلق احکامات کو بیان کر رہے ہیں، تو درمیان میں یہ جو مختصر سی آیت ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ناحق طریقے سے مال کھانے کے متعلق بیان کیا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس آیت مبارکہ کا ما قبل کے ساتھ یا ما بعد کے ساتھ کیا ربط ہو سکتا ہے، ما قبل کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کے اندر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ما قبل میں اللہ تبارک و تعالی نے جو روزے کے متعلق بیان فرمایا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان تقوی اور طہارت حاصل کر لے، اور اس کا یہ تقوی روحانی طور پر بھی ہو، جسمانی طور پر بھی ہو، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اب ظاہر ہے یہ تقوی انسان جسمانی اور روحانی طور پر تو کب پاک ہو سکتا ہے، یا وہاں پر وہ چیز تو بیان کر دی، لیکن اس کا ایک اہم ترین جز ایک اور بھی ہے کہ اس تقوی اور طہارت کے حصول کے لیے انسان کے مال کا پاک ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ جس طرح تقوی کے لیے انسان کا جسم اور روح کا پاک ہونا ضروری ہے، ویسے ہی اس کے مال کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، تاکہ کامل طریقے سے اس کو تقوی اور طہارت حاصل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں مال کی پاکیزگی کا اور مال کو ناحق طریقے سے کھانے کا اس کے متعلق گفتگو کی ہے۔ محترم سامعین کرام، اس ضمن کے اندر تقریباً کوئی 2 رکوع پہلے اس پر مفصل گفتگو ہو چکی ہے
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکل حلال کے متعلق زور دیا اور بتایا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، حلال کو اپنا لو، حرام کو چھوڑ دو، تو اس کے متعلق تفصیلاً تو بیان ہو چکا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اس آیت مبارکہ میں اسی کے متعلق اور ایک خاص چیز کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ایک خاص شان نزول بھی ہے۔ اس شان نزول کے متعلق فرماتے ہیں کہ دو صحابی رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، کسی معاملے کے درمیان میں کوئی معاملہ لے کر آئے۔ اب اس میں ایک صحابی جو مدعی تھے، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ زمین یہ میری ہے، یہ زمین میری ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت، کوئی پروف کچھ بھی نہیں تھا، کوئی گواہ کچھ بھی نہیں تھے۔ اور شریعت کا ایک اصول ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرے اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ثبوت پروف دے، کوئی گواہ پیش کرے، کوئی حجت قائم کرے اس کے اوپر، اور جو آدمی اس کا منکر ہو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس پر قسم اٹھائے، اس پر قسم اٹھائے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ہاں بھئی کوئی گواہ لاؤ، کوئی ثبوت، کوئی پروف، کوئی چیز دو، تو اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جناب اللہ جو مد مقابل جو فریق تھا اس سے کہا ہاں بھئی تم قسم اٹھا رہے ہو، تو وہ قسم اٹھانے کے اوپر، حلف لینے کے اوپر آمادہ ہو گیا۔ جب وہ قسم اٹھانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یہ آیت مبارکہ پڑھی جو تیسرے پارے کے اندر سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے کہ جھوٹی قسم کے ذریعے سے جو آدمی کوئی مال وغیرہ لے لیتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اور یہ اس کے متعلق گفتگو کی۔ تو وہ جو مد مقابل جو فریق تھا وہ آدمی اپنے اس مقدمہ سے باز آیا اور اس نے کہہ دیا، قسم نہیں اٹھائی، قسم سے چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یا اپنے اس دعوے سے وہ اپنے اس معاملے سے دستبردار ہو گیا اور اس نے مدعی کے حوالے وہ چیز کر دی، وہ مدعی کے حوالے وہ چیز کری۔ تو اس پر قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کیا ہے نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آپس میں جو مال ہے اس کو ناحق اور ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ محترم سامعین اکرام، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی صورتیں جو ناجائز ہو سکتی ہیں، جن کو شریعت نے کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، وہ ساری کی ساری حرام ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوگی، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی ناحق طریقے سے کوئی چیز کھانا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، تو کوئی اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی جس کے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اسی طریقے سے آپس کے مالوں کو ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، انسان جھوٹ بول کا کوئی مال کمائے، انسان دھوکہ دے کے کوئی مال کمائے، انسان رشوت لے کے کوئی مال کھائے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دو چیزیں ایسی ہیں، فرماتے ہیں کہ سود اور رشوت ایسی ہے کہ جو معاشرے کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے، جس سے معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کرتا۔ اور الامان الحفیظ دیکھ لیجئے، ہم اگر اپنے ایک معاشرے کے اندر ایک عمومی تجزیہ کریں نا تو ہمارے بہت ساری چیزیں انہی کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ آپ کوئی بھی کام کرانے کے لیے چلے جائیں، جب تک آپ مال پانی نہیں لگائیں گے، جب تک کچھ اوپر کا پیسہ نہیں لگائیں گے تو آپ کے جناب اللہ کام نہیں ہونے والا۔ آپ بھلے سے حق پر ہے، بھلے سے آپ کا وہ کام 100% نہیں 110% آپ کا جناب اللہ وہ آپ کا ہی ہے، لیکن جب تک جناب اللہ کوئی اس کے اوپر پیسہ شیسا، کوئی رشوت یا نہیں لگائیں گے تو تب تک آپ کا کام نہیں ہونے والا۔ تو یہ جو رشوت ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رشوت لینے اور دینے والا دونوں جناب اللہ جہنمی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل کے اس زمانے کے اندر یا علماء کرام نے اس کی مختلف صورتیں لکھنی ہے کہ کہاں جناب اللہ ایک آدمی مجبور ہو جائے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ حق ہے، مجھے ملنا چاہیے، لیکن میرا حق مجھے نہیں مل رہا، اب اس ضمن میں اس کو مجبور کیا جا رہا، پیسے دے رہے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا لینے والا، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بہرحال معاشرے کے اندر ایک چال چلن کیا ہے، ایسا ہی چلا جا رہا ہے کہ کوئی کام بھی بغیر پیسوں کے لین دین کے آپ کا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو رہا۔
بہت آٹے میں نمک بلکہ اس سے بھی کم مقدار میں افراد ایسے ہیں جن کے اندر خوف خدا ہو، اور وہ جناب اللہ انسان اور جو بھی کسی محکمے میں آنے والے کا ہر کام بلا روک ٹوک اور خدمت کے جذبے کے ساتھ کرے، شاید انگلیوں پہ گن سکیں، ورنہ ایسا نظر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اسی طریقے سے ناحق طریقے سے انسان جناب کسی کی پراپرٹی دبا لی، کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ کر کے اپنے حق میں اس کا فیصلہ کروا دیا، یہ ساری چیزیں ناحق طریقے کے اندر کھانے کے اندر آ جائیں۔ تو شریعت نے ہر وہ چیز جس کے اندر جھگڑا، فساد، لڑائی، کوئی ایسی چیز ایسے جس سے سوسائٹی، معاشرے کا امن تباہ ہو سکتا ہو، شریعت نے اس پر کیا ہے؟ پابندی لگائی ہے، اور اس کے قریب بھی جانے سے کیا کیا؟ منع کیا۔ اب ظاہر ہے آپ کسی کا مال ناحق طریقے سے کھائیں گے، کسی کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کریں گے، تو کیا آپس میں کوئی الفت اور محبت رہے گی؟ آپس میں کیا جناب اللہ آپس کا بھائی چارہ رہے گا؟ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی زمین پر آپ ناجائز قبضہ کریں اور آپس میں دشمنیاں نہ پڑیں اور مقدمات بھگتے بھگتے نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، تو فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ناحق طریقے سے کسی کا مال کیا ہے؟ نہ کھاؤ۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک استاد صاحب تھے، وہ کہہ رہے کہ دیکھیں اس میں جناب اللہ یہ بھی شامل ہے، خاص طور پر دیہات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے کھیتوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب جیسے اب تربوز کا سیزن ہے، مثال کے طور پر تربوزہ لگا ہوا، خربوزہ ہے، یا جناب اللہ سبزیاں، کھیرے وغیرہ لگے۔ اب دیہات کے عام لوگ کیا ہوتے ہیں کہ تربوزہ لگا ہوا ہے، چپ کر کے کوئی اچھا سا پیس نکالیں گے، توڑیں گے اور لے جائیں گے مالک کی اجازت کے بغیر۔ یہ کیا ناحق طریقے سے کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے جناب کسی کی کوئی چیز لگی ہوئی کہ مال ہے، اس میں سے اپنی مرضی کا من پسند جناب اللہ وہ کیا اٹھا کے کھا لیں، تو یہ ناجائز ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ میرے مال کو بڑا نقصان پہنچاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، ہاں بھائی اس کے کھجور کا وہ درخت تھا، وہ جس کو وہ پتھر یا کوئی اس طرح کی چیزیں مار کر وہ گرا دیتا تھا، اور ظاہر ہے کھانی ایک آدھ ہوتی ہوگی، دو چار کھانی ہوگی، اور جب گرتی ہیں تو ایک بندہ پتھر مارے تو کئی گر جاتی ہیں، کچھ جناب اعلیٰ ضائع بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس نے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلایا کہ بھئی تم اس طرح کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی سی بات ہے، بھوک سے مجبور ہو کر میں کرتا ہوں، بھوک لگتی برداشت نہیں ہوتا اس طرح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس سے کہا کہ دیکھو جو چیز کھجور نیچے گر جائے وہ تم استعمال کر لو، اس طرح کسی کے نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ناجائز اور ناحق طریقے سے کسی کا مال کھانا، کہ جناب کسی کے کھیت میں سے کوئی سبزی اتار لینا اس کی اجازت کے بغیر، اس کے فصل کو خراب کر دینا۔ اچھا اب جناب اللہ بس اوقات گنے کے ٹرالیاں جاری، یہاں پر تو لاہور میں نہیں لیکن دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے، ٹرالیاں وہ گنا لوڈ کرتے ہیں اور وہ ملوں کے اندر لے جاتے ہیں یا منڈیوں کے اندر لے جاتے ہیں۔ تو اب وہ جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے وہ اس میں سے گنے کھینچتا ہے اور وہ مزے کے کھاتا ہے۔ یہ کیا ناحق طریقے سے جناب اعلیٰ مال لینا، اور یہ ساری صورت اس کے اندر۔ اسی طریقے سے ہم جناب اعلیٰ بازاروں کے اندر چلتے ہیں، اب بازاروں کے اندر بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اب جناب اعلیٰ آدمی کیا کر رہا ہے، یہ جو ڈرائی فروٹ والوں کی مارکیٹ ہے مثال کے، تو اکبری منڈی چلا گیا، اب ادھر سے بادام دو چار اٹھا کے منہ میں ڈال لی، ادھر سے پستہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، ادھر سے کوئی دو چار کھجوریں کھا لی، اب اس کے تو مزے لگے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر دکاندار کی طرف سے ہے کہ بھئی آپ چیک کر لیں یا کچھ وہ کر، لیکن یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں وہ اپنے، اور آپ جناب کبھی ادھر سے دو چار کھا لیں، کبھی ادھر سے کھا لیں، کبھی ادھر سے کھا لیں، یہ کیا ہے؟ یہ اسی زمرہ کے اندر آ جاتا ہے۔ یا بازار میں چلتے ہوئے کسی کی ریڑھی کی جناب اسٹرابری یہ دو چار کھا کے پاکی ریٹ ہے، ٹھیک ہے نا، یا جناب اور کوئی ایسی چیز، یہ اس طرح یہ سارے ناحق طریقے کے اندر شامل۔ ہاں اگر دکاندار یا بیچنے والے کی طرف سے اجازت ہو کہ وہ کہ بھئی آپ چیک کر کے دیکھ لیں، مال آپ کے سامنے چیک کر، اس میں کوئی انسان کو ایک آدھ لے لے تو ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ناحق مال کھانے کے اندر آ جاتی۔ ہاں اگر معاشرے کے اندر ایسا ہو کہ اس طرح کچھ چیز اٹھا کر کھانے کو معیوب نہ سمجھا جائے تو پھر اس کی کیا ہوتی ہے؟ اجازت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ خاص طور پر مدینہ منورہ کے اندر جو بندہ کھجوریں لینے مارکیٹ کے اندر جاتا ہے تو وہ اگر کھجوریں کھا رہے تو وہ روکتے نہیں، جتنی مرضی بھلے سے کھا لیں، وہ نہیں روکتے کہ آپ کھائیں، آپ جناب اللہ اور کھائیں، وہ اس چیز کو معیوب نہیں سمجھ۔ تو ایسی جگہ پر جناب اللہ وہ معاشرے کا ایک عام اصول ہونے کی وجہ سے پھر ایسا ناحق اور ناجائز نہیں ہوگا۔
بہرحال فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اور اسی طریقے سے کہا کہ اپنے اس طرح کے مقدمات، ناحق مقدمات تم حاکموں کے پاس نہ لے کر جاؤ، حاکموں کے پاس ہے جس سے تم جناب اعلیٰ کوئی پیسے یا کچھ لین دین کر کے ناحق طریقے سے کسی کے کوئی مال کیا ہے کھا جاؤ، گناہ کے طریقے سے کھا لو۔ یہ عموماً ہمارے اندر عام پایا جا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ ایک آدمی ہے، اب وہ کیا ہے کسی کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کر لیا، اب اس ناجائز قبضے کے اندر وہ کیا کرتا ہے کہ اب اس کا مقدمہ چل رہا ہے، عدالت کے اندر مقدمہ چل رہا ہے، اب اس نے کیا کیا کہ اس نے جناب اعلیٰ کوئی موٹا سا مال، تگڑا سا مال اس کو لگا دیا اور جھوٹے اپنے ساری چیزیں بنا کر اس کی طرف یہ لے گئے۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے کرنا یہ بھی کیا ہے ٹھیک نہیں، کہ انسان جیل سازی سے کام لے کر اس کو رشوت لے دلا کر یا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے وہ چیز اپنے قبضہ میں کر لے، اور یہ سر یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں حکام کے پاس اس طرح کا مقدمہ لے کر جانا۔ یا اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک اگر کوئی اصول ایسا بن گیا جو شریعت کے متصادم ہے اور آپ اس کا ناجائز کیا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پر اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر بیٹے موجود ہوں تو بیٹوں کی موجودگی کے اندر پوتوں کو حصہ نہیں ملتا، یہ شریعت کا ایک عام اصول ہے۔ اب اگر کوئی پوتا جناب اللہ کہے کہ اس کا والد مثال کے طور پر فوت ہو گیا، اب پاکستان کا قانون یہ ہے کہ وہ پوتوں کو بھی وراثت دیتا ہے۔ اب کوئی آدمی اس قانون کا سہارا لے کر مقدمہ کر لے اور وہ جناب اللہ اپنے حق میں فیصلہ کروا کر جائیداد کا کوئی حصہ، وراثت کا کوئی حصہ لے لے، تو یہ یاد رکھی گئی یہ ناجائز ہے، شریعت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا، ناجائز طریقے سے آپ کیا لے کر جا رہے ہیں۔ یا اگر کہیں کوئی ایسا اصول بن جائے کہ وراثت لڑکوں میں ہوگی لڑکیوں میں نہیں ہوگی، اور وہ آدمی جا کر اس طرح کا کوئی مقدمہ درج کروا کر اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لے اور ساری جناب والا وہ وراثت بچے ہی لے جائیں، بچیوں کو کچھ نہ ملے، یہ سارے کے سارے وہ فیصلے ہیں جو حکام کے پاس لے جا کر اور ناجائز طریقے سے کھا لینا۔ یاد رکھیے گا حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ دو آدمی میرے پاس مقدمہ لے کر آتے ہیں، اب اس مقدمے کے اندر ایک فریق اس کی وہ چیز نہیں ہوتی، لیکن وہ جناب اللہ اپنی حجت، اپنی چرب لسانی اور اپنے جناب اللہ تیز ترار ہونے کی وجہ سے وہ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ میں بحیثیت انسان یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اسی کا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلے سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے، تو وہ جان لے کہ میں نے اس کے لیے ایک آگ کے ٹکڑے کا فیصلہ اس کے لیے کر دیا ہے، وہ جہنم کا ایک عذاب کا آگ کا ٹکڑا اپنے لیے کیا ہے لے کر جا رہا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں کیا کیا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کا مقدمہ لے کر جاتا ہے اپنے اثر و رسوخ اور ان سب چال بازیوں کی وجہ سے وہ ناحق چیز اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، عدالت بھلے سے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے، لیکن عدالت کا فیصلہ کر دینے کے باوجود وہ چیز اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام کی حرام ہی رہے گی، وہ حرام ہی رہے گی۔ وہ عدالتی فیصلے کی وجہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب اللہ بھائی میرے پاس تو عدالت کا یہ فیصلہ ہے، میں نے تو مقدمہ جیتا ہے، بھائی بھلے سے تم مقدمہ جیتا لیکن ہے تو ناجائز ہے نا، تم نے تو اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے، تم نے تو ناجائز رشوت دے کے یہ اپنے حق میں کیا، تو اس لیے فرمایا کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ ناحق اور ناجائز طریقے سے تم اس طرح کے مقدمے حاکموں کے پاس لے کر جاؤ اور لوگوں کا مال اس طرح ہڑپ کر لو، فرمایا کہ یہ بھی کیا ہے ناجائز ہے اور حرام ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس کو کیا ہے جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ ایسے ہے کہ جو آدمی اس طریقے سے ناحق کسی چیز کا کوئی قبضہ کر لے اور اس طریقے سے، فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انتہائی کیا ہوں گے، غصہ ہوں گے۔ اور آپ حضرات کے علم ہے کہ جو آدمی ناجائز کسی کی پراپرٹی ایک بالش زمین بھی اگر اٹھاتا ہے تو ساتوں زمین کی تہ تک جناب اللہ اتنا اس کو بوجھ اٹھانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کس طرح کی چال بازیوں سے حفاظت رکھے، حلال اور طیب کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔